بازار سے ایک باندی خرید کر لاؤ۔ وزیر بازار میں پہنچا، ایک کے بجائے دو لے کر آیا۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا ایک لے کر آنا، تم دو کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا دو بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرمائیں یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی اور اپنے لفظوں میں کہا حضور مجھے قبول کر لو۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کیوں؟ کہ میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی ہے کوئلے کی طرح کالی ہے، 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے ملے گا۔ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑی کہنے لگی ہماری نہیں سنو گے؟ کہ نہیں تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور یہ جو سفیدہ کھڑی نا، سفیدہ روئی کی طرح سفید ہے۔ 1000 روپے میں اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ مولی عارف 4 بچے آرام سے سوئیں گے۔ بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے بھائی۔ تو گوری آگے بڑی کہنے لگی آپ نے قرآن نہیں دیکھا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے میدان میں نیک لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ تو گوری نے کہا اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ تو کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، حضور مجھے قبول کر لو۔ تو کالی آگے بڑی کہنے لگی آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر کالا ٹیوا پھوڑ دو تو سفیدی بیکار ہے۔ بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے۔ گوری نے کہا آپ نے قرآن دیکھا ہے؟ کہ جی دیکھا ہے۔ کاغذ کیسے ہیں کہ سارے سفید؟ تو گوری کہنے لگی کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ تو کالی بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید ہے لکھا تو کالا ہے۔ تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا تو وہ رات کیسی تھی؟ کالی۔ تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا ہے یا مجھے بھوری کو رکھنا ہے؟ تو گوری کہنے لگی حضور انصاف کیجئے گا، کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے۔ تو کالی نے کہا میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا۔ ایک صحابی فرماتے میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر نبی کے چہرے کو دیکھا، چاند میں داغ نظر آیا، نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہ تھا۔ تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ اپنے وزیر سے فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، بازار سے باندیا خریدنے گیا تھا یا درویش پور کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ بھائی اتنا علم ہے ان پر، ایسی 2 باندیا کیا بازار میں تجھے 100 بھی ملے تو لے آنا، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ تعالی ہمارے بچیوں کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے اور انہیں بھی علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل خالی ہماری عورتوں کو تو بیچاروں انہیں تو فرائض کا بھی پتہ نہیں، نماز میں فرض کتنے ہیں۔ سچی بتاؤں کچھ گھر نظر آئیں گے کچھ جنہیں فرائض کا پتہ ہوگا، ورنہ پوری زندگی گزر گئی انہیں فرائض کا بھی نہیں پتہ۔
اور اس کا ڈنڈ کسی اور کو نہیں، آپ کو بھرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک مرد کی، ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کی اولاد ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہیں نماز سکھائیں، نماز کا پابند بنائیں، انہیں دین سکھائیں، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ہی خود نہیں کرتے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ